اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 110 سورہ آل عمران۔ کنتم ہو تم خیر بہتر امت اخرجت جو نکالی گئی ہے للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم کرتے ہو بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو عن المنکر برائی سے، وَتُؤْمِنُونَ اور تم سب ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، وَلَوْ اور اگر آمن ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب جو ہیں، لَكَانَ تو البتہ ہوتے وہ خیر لہم بہتر ان کے لیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ ایمان لاتے، منہم ان میں سے بعض مؤمنون ایمان لاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر فاسقون کون ہیں، فسق کرنے والے ہیں۔ تو کیا بولا جا رہا ہے؟ غور فرمائیں کہ اللہ پر ایمان لانا تمام باقی اعمال اور افعال سے مقدم ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ذکر ہے وہ اس سے پہلے کیا گیا ہے۔ تو واضح ہو گیا، کیا واضح ہوا کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ساتھ ہی وضاحت بھی فرما دی کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت صرف اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے وہ بہترین امت رہیں گے، اور جب انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی کی تو پھر بہترین امت وہ نہیں رہیں گے۔ یعنی کہ اگر برے کام، کفر، شرک، بدعات یا پھر فسق و فجور، ہر قسم کی اگر بد اخلاقی اور بے حیائی والی باتیں ان کے اخلاق میں شامل ہو گئیں تو ان سے روکنے کا فریضہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر عائد ہے۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے لوگ ایمان لے آتے تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ٹھیک ہے، ایمان لے آتے تو ذلت و خواری سے بچ جاتے جو ان کے مقدر کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں ان کی عزت بڑھ جاتی اور آخرت میں ان کو دوہرا اجر ملتا۔ تو دوہرا اجر ملنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پہلے نبی کو انہوں نے پایا، ان پر ایمان لے کر آئے، اور پھر دوسرے نبی یعنی آخری نبی کو انہوں نے پایا اور ان پر بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہو جاتا، یعنی ایک تو پہلے نبی پر ایمان لانے کا اجر اور دوسرے نبی کی صداقت کا اجر، یعنی ان کی تصدیق کرتے تو اس کا اجر بھی وہ پا لیتے۔ آگے دیکھیے، لن یضروکم ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے تمہیں، الا مگر اذا تھوڑی سی تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور لڑیں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو پھر کیا کریں گے؟ اپنی ہی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں وقتی طور پر تھوڑی سی تکلیف تو پہنچائیں گے، یعنی تمہیں زبان سے تانے کسنے سے تمہیں تکلیف تو پہنچے گی، دل آزاری تو ہوگی، مگر جب تم ان سے قتال کرو گے تو یہی تم سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد بھی، ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ ضربت ماری گئی علیہم ان پر ذلہ ذلت، عین جہاں ثقفوا ما ثقفوا یہ پائے جائیں، الا مگر بحبل پناہ کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، وحبل اور پناہ من الناس لوگوں سے، وباءوا اور پھر آئے بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، اللہ سے، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں۔ وَضُرِبَتْ اور ماری گئی ہے علیہم المسکنہ ان پر فقیری، ذالک یہ اس لیے ہے، بأنہم اس لیے کہ وہ کانوا تھے، یکفرون وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون الانبیاء اور وہ مار ڈالتے تھے انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق ناحق، ذالک اس لیے کہ بما اس سے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے یعتدون حد سے نکل جاتے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہود پر ذلت، مسکینیت اور غضب الہی کے نتیجے میں جو ہے وہ ان پر یہ مسلط کی گئی تھی، یہود پر ذلت، مسکینیت، غضب الہی مسلط کی گئی تھی، اور اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ ایک اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ کیا ہو جائیں کہ اسلام کو قبول کر لیں، اور دوسرا جو صورت ہے وہ کیا ہے کہ اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمے کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔
ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے. تو اس کے بھی دو مفہوم، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دے، جیسے کہ ہر مسلمان کو یہ حق ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید بھی کی گئی ہے کہ وہ ادنا مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں. اور ان کے جو کرتوت ہیں، ان کی کرتوت کی وجہ سے ہی ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے. ان کے کرتوت کیا ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو بغیر کسی قصور کے انہیں قتل کر دیتے تھے، اور یہ ساری انہوں نے نافرمانیاں کی اور یہ حد سے نکلے ہوئے تھے. لیسو نہیں ہے سب سوا ان برابر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن قائم ہے اپنے دین پر، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات، آناء اللیل رات کے وقت، وہم اور وہ یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے کہ سارے اہل ایمان ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی آیات رات کے وقت پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اہل کتاب میں وہ کیا ہیں؟ اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان پر قائم ہیں اور اللہ پر یقین کرتے ہیں. یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور حکم کرتے ہیں بالمعروف بھلائی کا، وینہون اور روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکیوں میں سبقت لے جانے میں جلدی کرتے ہیں. واولئک اور یہی لوگ ہیں من الصالحین جو صالح ہیں. انہیں کی بات ہو رہی ہے. اہل کتاب میں جو صالح لوگ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں من الصالحین جو نیکوکار ہیں، صالح لوگوں میں سے ہیں. وما یفعلوا اور جو کچھ یفعلوا وہ کریں گے من خیر بھلائی میں سے، فلن یکفروا تو ہرگز نہیں، یکفروا ان کی ناقدری کی جائے گی. واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالمتقین جو تقوی اختیار کرے. یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جیسے پیچھے بتایا کہ وہ زبان درازی کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، بلکہ جنہیں اللہ نے شرف بخش دیا، جن کے لیے اللہ نے ہدایت لکھ دی اور جنہیں اہل ایمان کے طور پر قبول کر لیا، ان میں تقوی والی خوبیاں پائی جائیں گی. وہ شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، رات کو سجدہ قیام کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نمازوں میں تلاوت کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیں گے اور آپ کی مخالفت کرنے سے روکیں گے. ان الذین اور وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، ہرگز نہیں کفایت کریں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی. جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے. واولئک اور یہی لوگ اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اسی میں ہمیشہ رہیں گے. مثل مثال ما ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح ان کی مثال ایک ہوا کی طرح ہے، فیہا سر جو سخت سردی میں چلتی ہے، یا جس ہوا میں سخت ٹھنڈک ہے، اصابت پہنچتی ہے، حرثا کھیتی کو، قوم ایک قوم کی، یعنی ایسے لوگوں کی کھیتی پر پہنچتی ہے، ظلموا جو ظالم ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکت ہلاک کیا اس کو اس ہوا نے، یعنی اس کو تباہ کر دے. ان کی مثال ایک ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہے اور ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وہ چلے اور اسے تباہ کر دے. تو واضح ہو گیا. آگے دیکھیے، یعنی یہاں پر مثال جو یہ بیان ہوئی ہے، کن کی مثال بیان ہوئی ہے؟ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو ٹال نہیں سکیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو مال دنیا کی زندگی میں وہ خرچ کرتے ہیں
اس مال کی مثال جو ہے وہ ہوا کی طرح ہے جس میں ٹھنڈک ہے، اور ایسی ٹھنڈک ہے کہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر وہ پہنچتی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ہوا اسے تباہ کر دے۔ وما اور نہیں ظلمہم ظلم کیا ان کو اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن اور لیکن انفسہم انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہے، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے بندوں پر خواہ مخواہ میں ظلم کریں۔ تو پہلے جو بات ہوئی وہ کیا بات ہوئی کہ قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جو بھلائی کے کاموں پر بھی خرچ کیا ہوگا وہ بھی بیکار چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی مثال اس سخت ہوا، اس سخت سردی کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش رہے ہوتے ہیں کہ اس سے نفع کی امید ہوتی ہے کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہے ان کی نیکیاں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، وہ کسی کام نہیں آئیں گی، چاہے حالت کفر میں انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے وہ نیکیاں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں اور بالکل بے فائدہ ہیں۔ ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم پکڑو بطانۃ کوئی ایسا دوست جو تمہارا رازدار ہو، من دونکم اپنے علاوہ، لا یعلونکم نہیں کمی کرتے تم سے، خبالہ یعنی تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ودو وہ دوست رکھتے ہیں، ما اس لیے کہ تم وہ تمہیں نقصان پہنچائیں یا تم تکلیف میں پڑ جاؤ تم سے، پھر اسی لیے تم سے دوستی رکھتے ہیں۔ قد تحقیق بادتی ظاہر ہوئی، بغضاء ان کی ناخوشی، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، صدورہم اپنے سینے میں، اکبر وہ بڑا ہے۔ قد بینا تحقیق بیان کیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، آیاتی نشانیاں، ان کنتم اگر ہو تم، تعقلون اگر تم ہو سمجھتے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ خطاب دراصل انصار مدینہ سے ہے، ان کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان قبائل میں آپس میں کافی دشمنی تھی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے۔ تو مدینہ کے یہودی بھی 3 قبائل میں تقسیم تھے، تو یہودیوں کا کام یہ تھا کہ ان کا ایک قبیلہ اوس کا ساتھی بن جاتا اور دوسرا خزرج کا، اس طرح اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور اس طرح وہ کئی مفادات حاصل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک یہ کہ ان کے ہتھیار فروخت ہو جاتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کی کم تعداد کے باوجود انصار مدینہ جو تھے وہ اپنی یہ دوستی قائم نہیں رکھ سکتے تھے اور ان کی معیشت جو ہے وہ بھی اس کو بھی نقصان پہنچتا تھا۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہتے تھے، یعنی اپنے سابق دوستوں سے اسی طرح محبت اور خلوص سے ملتے رہتے تھے۔ لیکن یہودیوں کا مقصد ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں بغض اور عناد تھا، یہ دشمنی تھی، تو اس کی بنا پر بھی وہ کسی مسلمان سے مخلصانہ محبت رکھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ منافقانہ روش اختیار کرتے تھے۔ تو انہی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ، انہیں اپنا رازدان نہ بناؤ۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ حسد اور دشمنی میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حسد اور دشمنی کے بارے میں ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی ہے، اور جو ان کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی تھی وہ اس سے زیادہ بڑھ کے تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا فرما دیا کہ اگر تم سوچو تو ان کی جو دوستی ہے وہ تمہیں بالکل نقصان ہی نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس لیے کافروں سے دوستی رکھنے سے روکا گیا، اجتناب کرنے کا کہا گیا۔ ہاں انتم خبردار ہو تم، اولائی یہ جو دوست ہیں، تحبونہم دوست رکھتے ہو یہ لوگ جنہیں تم دوست رکھتے ہو، ولا یحبونکم نہیں دوست رکھتے وہ تم کو، وتؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں بالکتاب کتاب پر، کلہ ساری کی ساری کتاب پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عضوا تو کاٹتے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، انامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے،
कुल कह दो मूतू मर जाओ बिगैज़िकुम अपने इस गुस्से में, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अलीमुन जानने वाला है बिज़ातिस सुदूर तुम्हारे सीने की बातों को। क्या कहा जा रहा है कि कुफार से जो दोस्ती है वो तुम्हारे लिए नुकसान है। सूरत हाल ये है कि तुम तो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हो जिनमें तौरात भी शामिल है, इंजील भी शामिल है, लेकिन अहले किताब तुम्हारे कुरान पर ईमान नहीं रखते हैं। इस बात का तकाजा तो ये था ना कि वो तुमसे मोहब्बत रखते होते क्योंकि तुम भी अहले किताब हो, लेकिन वो तुमसे दुश्मनी रखते हैं। तो अब यहाँ पर तुम्हारा उनके साथ मोहब्बत करना और उनका तुम्हें ऊपर ऊपर से कह तो देना कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हैं, कुरान पर ईमान नहीं लाते हैं। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके क्या फरमाया कि उनसे कह दो कि अगर तुम दुश्मनी में इस कदर आगे निकल चुके हो कि तुम्हारा गुस्सा जो है वो इतना मुंह को आने लगा है, तो चाहे तुम गुस्से से जल भुन जाओ, अल्लाह अपने मिशन को कामयाब करके रहेगा। दीन इस्लाम गालिब दीन की हैसियत से बुलंद होकर ही रहेगा और अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों से बाखबर है। इन अगर तम सस्कुम लगे तुम्हें हसना कोई भलाई तसुहुम जो उनको नाखुश करती हो, व इन तुसिबकुम और अगर पहुँचे तुम्हें सय्यअतुन कोई बुराई, यफ्रहू तो खुश होते हैं बिहा उसके साथ, व इन तस्बरू और तुम सब्र करो, व तत्तकू और तुम तकवा इख्तियार करो, ला यज़ुरुकुम तो नहीं तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, कैदुकुम उनका मकर उनका फरेब शैआ कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिमा उसके साथ जो यामलून तुम वो अमल करते हैं, मुहीत वो घेरने वाला है। क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें कोई खुशी का मौका मुयस्सर आ जाए तो ये जल जाते हैं, इन्हें हसद होता है, इन्हें तकलीफ पहुंचती है, और कोई तकलीफ पहुंचे तो इस पर खुशी से फूले नहीं समाते। तो फिर क्या है, फिर ऐसे लोगों की दोस्ती से परहेज ही ना कर लिया जाए। तो तुम लोग क्या करो, सब्र से काम लो, उनकी साजिशों से अल्लाह ताला तुम्हें आगाह कर रहे हैं, तो बस क्या कर लो कि बाज आ जाओ उनके मकरो फरेब से। बेशक अल्लाह ताला जो है वो इहाता किए हुए है उनके तमाम अमाल का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।